آج سے لگ بھگ 2 لاکھ سال پہلے دنیا کے پہلے انسانوں نے افریقہ میں کہیں جنم لیا۔ انسانیت نے زمین پر کھیتی باڑی کرنا سیکھ لی اور اس طرح پہلے زرعی معاشرے نے جنم لیا۔ 4000 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں پہلی عظیم تہذیب پیدا ہوئی۔ 2950 قبل مسیح میں کنگ نرمر نے اپر اور لوور مصر کو متحد کیا اور دنیا کی پہلی قومی ریاست کی بنیاد رکھی۔ شمال مغربی خطہ وادی سندھ کی تہذیب سومر اور مصر دونوں سے بڑی تھی۔ مشرق کی عظیم تہذیبوں کی طرح اسی وقت شمال یورپی تہذیب بھی اپنی ترقی کی بلندیوں پر تھی۔ ایک نئی قسم کا مواد تیار کیا گیا تھا، کانسی، جو کہ پیتل کے زمانے کا آغاز تھا۔ اسی وقت بنیو انسان نے لکھنا شروع کیا۔ یورپ میں پہلی اعلیٰ درجے کی تہذیب سر اٹھا رہی تھی، جو کہ جزیرے کرٹ پر واقع تھی۔ 1450 قبل مسیح کے ارد گرد کرٹ کا جزیرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تھٹموسوم 1479 قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور میں مصر ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن گیا۔ 1457 قبل مسیح میں میکڈو کی لڑائی تاریخ کی پہلی ریکارڈ شدہ جنگ ہے۔ 1332 قبل مسیح مصری دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن گئے تھے۔ کانسی کے دور میں جنگیں بہت وحشیانہ طریقے سے لڑی جاتی تھی۔ مصری معاشرے کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے تھی: سب سے اعلیٰ مقام بادشاہ کا ہوتا تھا، جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تنہامون 1323 قبل مسیح میں اس وقت انتقال کر گیا جب اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ توتنہامون کا تمام علم اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفن ہو گیا اور اس کی قبر 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔ یونان پر اب ایسے لوگوں کا راج تھا جن کو میسینینز کہا جاتا تھا۔ 1600 قبل مسیح میں میسینینز نے بیشتر یونان کو فتح کر لیا تھا۔ وہ عظیم جنگجو تھے۔ 1400 قبل مسیح میں انہوں نے کریٹ پر حملہ کیا اور مینونز کو اپنا غلام بنا کر ان پر حکومت کرنے لگے۔ مینونز کی طرح میسینینز نے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ میسینیا ان کا دارالحکومت تھا اور سارا یونان ان کا مفتوحہ علاقہ تھا۔ میسینینز بڑے اعلیٰ درجے کے ملاح تھے۔ انہوں نے اٹلی اور سسلی کے ساتھ تجارتی رابطے قائم کیے اور وہ مشرق میں ایک بہت بڑے اور زبردست تجارتی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ یہ افسانوی ہیروز کا دور تھا: عظیم ہیکٹر، وشال ایجکس، طاقتور ایچیلز، چالاک اوڈیسیس، میسینیا کے بانی اور میڈوسا کو قتل کر کے اس کا سانپوں والا سر لانے والا پرسیوس، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ہیرو ہرکولس۔ میسینینز دور کے عظیم ہیروز کی کہانیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن یہ کہانیاں تاریخ سے زیادہ افسانوی کہانیاں ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسینینز تاریخ کے بیشتر واقعات افسانوی کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے باوجود ان کی حکومت اور ان کی فتوحات اٹل حقیقت ہیں۔ مصر ابھی تک معروف دنیا کی مضبوط ترین قوم تھا
اور 1279 قبل مسیح میں مصری فرعونوں میں سب سے بڑا فرعون تخت پر چڑھ گیا، رمیس دوم۔ رمیس مصر کو نئی بلندیوں پر لے گیا۔ ایشیا مائنر میں ہتی اپنی سلطنت کو بڑھا رہے تھے۔ ہتھیوں نے اب ایک بڑی سلطنت کو کنٹرول کر لیا تھا۔ ہتی بادشاہ مصری فرعونوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ قدیش شہر کے کنٹرول پر مصریوں کے ساتھ ان کا تنازع چل رہا تھا۔ 1274 قبل مسیح میں رمیس دوم اپنی فوج کو شمال میں قدیش کی طرف لے گیا۔ قدیش کی جنگ کانسی کے دور کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں 6000 رتھ شامل تھے۔ رمیس فتح کے ساتھ واپس آیا، لیکن حقیقت میں دونوں فریقوں نے کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ ہتھیوں نے امن کے لیے سفیر بھیجے، باضابطہ امن معاہدہ ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا امن معاہدہ ہے جو لکھا گیا۔ معاہدے پر مہر لگانے کے لیے ہتی کی شہزادی نے رمیس سے شادی کی۔ کانسی کا آخری دور سفارتکاری کا دور تھا۔ بادشاہوں نے دور دراز شہروں میں سفیر بھیجے۔ اب تنازعات کا واحد حل جنگ نہیں رہا تھا۔ مملکتوں کے درمیان معاہدے ہوئے۔ سفارتکاری اور شادیوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں علاقائی ریاستیں پہلے سے کہیں زیادہ جڑ گئیں۔ 1500 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح یہ عظیم بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور کوئی بھی رمیس دوم سے بڑا نہیں تھا۔ وہ ایک بہت بڑا معمار تھا۔ مصر میں نئی یادگاریں تعمیر کی گئیں۔ زیادہ تر مصری عجائبات مصری کارکنوں نے بنائے تھے، لیکن وہ بھی غلاموں کے ذریعے تعمیر کیے گئے۔ ان غلاموں میں سے کچھ کنعان کے عبرانی تھے، اور شاید رمیس کے دور حکومت میں ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے اسرائیل واپس لے گئے تھے۔ رمیس دوم اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ تمام مصری فرعونوں میں سب سے بڑے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بعد ازاں مصریوں نے اسے عظیم دادا کہا۔ کانسی کا آخری زمانہ بین الاقوامی تجارت کا دور تھا۔ ہر طرح کی اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا۔ شہر مشرق وسطیٰ میں تجارت کے مرکز بن گئے تھے۔ ایسے وقت میں ٹرائے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ اس شہر نے بحر اسود کے ساتھ تجارت کو کنٹرول کر لیا، لیکن کانسی کے دور کی تہذیبیں ختم ہو رہی تھیں، اور ٹرائے کا زوال ان تہذیبوں کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوا۔ بعد کا کانسی کا دور تجارت اور سفارتکاری کا دور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں بہت خون ریز جنگیں بھی لڑی گئیں، اور کانسی کے دور کی تمام جنگوں میں سب سے مشہور جنگ ٹروجن ہے۔ اس جنگ کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ٹرائے کے پرنس پیرس نے میسینین شہزادی ہیلن کو چرا لیا۔ میسینین سپاہی اپنی شہزادی کو واپس لانے اور ٹروجن کو اس عمل کا سبق سکھانے کے لیے ٹرائے روانہ ہوئے۔ ایچیلز ٹروجن جنگ کا سب سے بڑا ہیرو تھا۔ سکندر اعظم بعد میں اس کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ 10 سال تک یونانی فوج نے شہر کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود یونانی ٹروجن سے شہر کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔
मुमकिना तौर पर ट्राय के दरवाज़ों पर यूनानियों को शिकस्त हुई और वो ट्रोजन के साहिल छोड़कर चले गए, लेकिन हकीकत में ये एक जंगी चाल थी। यूनानी फौजी भागते हुए अपने पीछे एक खास चीज छोड़ आए। लकड़ी का एक बड़ा सा घोड़ा, लेकिन ये घोड़ा देवताओं की तरफ से तोहफा नहीं था। इसमें मुट्ठी भर यूनानी फौजी छुपे हुए थे जो अब शहर की दीवारों के अंदर थे। शहर से बाहर यूनानियों की पूरी फौज इंतजार में खड़ी थी। अंदर से यूनानी सिपाहियों ने शहर के दरवाजे के मुहाफिजों को कत्ल करके दरवाजे पर कब्जा कर लिया और रात के अंधेरे में शहर के दरवाजे खोलकर यूनानी सिपाहियों को अंदर आने का इशारा कर दिया। वो खुले दरवाजे से दाखिल हुए और ट्राय के फौजियों और अवाम का कत्लेआम किया। शहर में आग और खून की होली खेली गई और आखिर में पूरे ट्राय शहर को गिराकर आग लगा दी गई। हकीकत में ट्रोजन की जंग हुई थी या नहीं, ये एक गैर यकीनी बात है, लेकिन दुनिया की तारीख बयान करते हुए इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि होमर की किताब द इलियाड में बताया गया है कि ऐसा हुआ था। इस जंग के सच होने का इम्कान बहुत कम है, लेकिन कदीम दुनिया के लिए ट्रोजन की जंग तारीख थी। यूनानी शहरी रियासतों ने जंग के हीरोज के साथ अपने रिश्ते का दावा किया है। यहाँ तक कि ताकतवर रोमियों ने रोम के बानी रोमोलस और रेमेस के आबाओ अजदाद के बारे में ये दावा किया था कि वो भी जंग ट्रोजन के हीरोज में से थे। 1200 कबल मसीह मशरकी बहरा रूम को अचानक धचका लगा। तमाम बड़ी कौमें मुतासिर हुईं। कांसी के आखिरी दौर की अजीम तहजीबें टूट फूट का शिकार हो गईं। मशरिक़ वस्ता को खुशक साली का सामना करना पड़ा। नदियाँ सूख गईं, फसलें नाकाम हो गईं और समंदरी लोग शुमाल से बहरी जहाज़ों पर आए। उन्होंने जी भर के लूट मार की, लोगों को मारा, उनका सब कुछ चुरा ले गए और जाते जाते उनको तबाह बर्बाद कर गए। ऐसे वक्त में मिस्र में एक बहुत बड़ा आतिशफिशा फटा, जिससे इलाके की आबो हवा बहुत मुतासिर हुई। क्रेट और मेसिनिया के अजीम महल्लात तबाह हो गए। 1190 कबल मसीह कांसी का ज़माना टूट फूट का शिकार हो जाता है। 1200 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह 200 साल के अरसे में कांसी के दौर की अजीम तहजीबें या तो कम हो गईं या बिल्कुल तबाह होके ख़त्म हो गईं। तजारती रास्ते वीरान हो गए, बाजार और मंडियां बिल्कुल ख़त्म हो गईं, लिखना पढ़ना ख़त्म हो गया। मशरिक़ वस्ता और यूरोप एक तारीक दौर में दाखिल हुआ। जिस वक़्त यूरोप और नज़दीकी मशरक़ तारीकी में डूब रहा था, दुनिया की दूसरी तरफ एक अजीम तहजीब अपनी तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही थी। चीन 3000 कबल मसीह में लोंगशन सकाफत चीन की पहली तहजीब थी। उन्होंने बड़े बड़े डैम तमीर करके दरियाए पीला यानी येलो रिवर को मात दी और उनकी तहजीब खुशहाल हुई। सन 1766 कबल मसीह में पहले चीनी शाही खानदान यानी शांग खानदान की हुकूमत कायम हुई। शांग बादशाहों ने बड़ी बड़ी और मजबूत दीवारों के अंदर बड़े बड़े शहर बनाए और अपने आबाओ अजदाद के एजाज में अजीम हैकल तमीर किए। उनकी तहजीब ज़राअत पर मबनी थी। दस 1050 कबल मसीह में चाओ ने शांग खानदान का तख्त पलट दिया।
آخری شانگ بادشاہ آگ کے شعلوں میں جل کے مر گیا۔ چاؤ نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دی۔ چاؤ خاندان نے 300 سال تک حکمرانی کی۔ چینی ریاستیں ان کی باج گزار ریاستیں بن گئیں۔ یہ جاگیردارانہ یورپ جیسا ہی ایک نظام تھا، لیکن انہیں ایک نیا خطرہ درپیش تھا۔ 771 قبل مسیح میں باربیرین وحشیوں نے مغربی سرحدوں کی جانب سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے دارالحکومت ہاؤ کا محاصرہ کیا۔ باربیرین وحشیوں نے شہر کے دفاع کو توڑ ڈالا اور انہوں نے جی بھر کے شہروں کو لوٹا۔ بادشاہ کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 771 قبل مسیح میں ہاؤ کا اقتدار ختم ہونے کے بعد چاؤ مشرقی چین کی طرف بھاگ گیا۔ یہاں وہ مزید 500 سال تک غالب رہا، لیکن چین کی اصل طاقت اب ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔